أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کبیرہ گناہوں کے بیان میں تیسرا کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں السحر، تیسرا کبیرہ گناہ ہے جادو. کہتے ہیں اللہ عز و جل نے جادوگر کے بارے میں فرمایا کہ جادوگر کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے. کوئی جادو کرتا ہے تو کس چیز سے وہ جادو کرتا ہے، کیسے وہ جادو کرتا ہے؟ کہتے اہل علم جادو کا تعلق شیاطین اور جنات سے ہے، کہ کوئی بھی جادوگر اگر جادو کر رہا ہے تو وہ شیطانوں کا تقرب پاتا ہے. سب سے پہلے ایسا کام وہ کرتا ہے جس سے شیاطین راضی ہوں. کفر کا کام کرتا ہے تب شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، تب جا کر کے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے اسے کفر قرار دیا. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نقل کی کہ جادو ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کی تاثیر بھی ہے. اس طرح سے اس کی تاثیر ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت اور ماروت کو نازل کیا گیا، دو فرشتے جن کے پاس جادو کا علم تھا، اور وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو. لیکن لوگوں نے ان سے جادو کو سیکھا، اور جادو سے کیا ہوتا تھا؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جادو سے انسان میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے. جادو کی تاثیر یہ حقیقت ہے. ہمارے عقیدے میں سے یہ ہے کہ ہم جادو کی تاثیر کو مانتے ہیں کہ جادو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار ہے. ایسا نہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، جادو حقیقت ہے. جس طرح کسی کو مارنے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح گالی دینے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح جادو بھی ایک طریقہ ہے جس سے سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان اس کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے درمیان محبت ہوتی ہے. یہ جادو کی تاثیر ہے. لہٰذا ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جادو کی تاثیر ہے، لیکن جادو اس وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ کی تقدیر سے باہر وہ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا. کوئی آدمی ہمارا دشمن ہے، ضروری نہیں کہ دشمن کا ہر چال اس کی کامیاب ہو. اللہ چاہے گا تو کچھ چال کامیاب ہوگی، باقی کی نہیں کامیاب ہوگی. اسی طرح جادوگر جادو تو کرے گا، لیکن وہ اللہ کے ارادے، مشیت اور تقدیر سے باہر نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو اس کا نقصان ہوگا، ورنہ اس کا نقصان نہیں ہوگا. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے صرف حرام سمجھتے ہیں. یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے، کیونکہ جادوگر جنات اور شیاطین کی مدد لیتا ہے، اور جنات و شیاطین جب تک انسان کفر نہ کرے اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں جادوگر شرکیہ کام ایسے خطرناک کرتے ہیں جس سے جنات راضی ہوتے ہیں، جس میں غیر اللہ کے نام کی قربانی ہے، کسی جانور کو قربان کرنا، جانوروں کے سروں کو اپنے پاس رکھنا، یا مردوں کی ہڈیوں کو اپنے پاس رکھنا. اور اسی طرح سے وہ کفریہ کام کرتے ہیں. قرآن مجید کو وہ پیشاب یا خون سے لکھتے ہیں تاکہ وہ نجاست سے اللہ عز و جل کے قرآن کی توہین ہو اور وہ اس سے خوش ہو جائے. اس طرح سے بہت سارے ایسے کفریہ کام وہ کرتے ہیں جادوگر، تب جا کر کے شیاطین ان کا تعاون کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات اور شیطان میرے قبضے میں ہیں، وہ ان کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں. ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، بلکہ انسان ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے جب وہ شرک اور کفر کا کام کرتا ہے. کہتے امام ذہبی رحمہ اللہ اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا قتل رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے. اور جادوگر غیب کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جادوگر غیب کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے، چاہے جنات ہی کیوں نہ ہو، وہ غیب نہیں جانتے ہیں. اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ذکر کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بارے میں جنات کو معلوم نہیں ہو سکا. وہ جنات ان کے سامنے ہی تعمیراتی کاموں میں مشغول تھے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا. تو جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اور طاقت ہے، لیکن غیب جاننے کا اختیار ان کے پاس بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد
جادو کا ذکر فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے آپ نے کہا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، پھر آپ نے دوسری چیز جو ذکر کی وہ السحر، وہ جادو ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، جادو مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اسے دم بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں، جبکہ دم 2 قسم کا ہوتا ہے۔ جو مشہور شریعت میں اجازت ہے جس کی، وہ رقیہ شرعیہ ہے، کتاب و سنت کے موافق جو دم ہوتا ہے وہ صحیح دم ہے۔ اس کے علاوہ وہ جادو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ صرف کسی کو مسلمان سمجھ کر کے جاتے ہیں جبکہ وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے جاہل راقی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی کتابوں سے رقیہ سیکھا ہے جو اصل میں جادوگروں کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے اس میں دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں بعض جادوگر قرآن بھی پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جادوگر ہوتے ہیں، ان کا پورا عمل شیاطین سے متعلق ہوتا ہے۔ چند علامتیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں جادوگر سے متعلق، کہتے ہیں جادوگر انسان کو دم کرنے سے پہلے یا علاج کرنے سے پہلے اس کی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی ماں کا نام جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی ماں کا نام پوچھتا ہے تو یہ اس کے جادوگر ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی دم کر رہا ہے، راقی ہے، تو وہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کی ماں کا نام کیا ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، دعاؤں سے آپ دم کیجیے۔ اگر کوئی کسی کی ماں سے متعلق پوچھ رہا ہے کہ ان کی ماں کا نام کیا ہے، دم کرنے والے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یا جس کے لیے جادو کرانے کے لیے وہ آئے ہیں ان کی ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ جادوگر کسی پر دم کرنے سے پہلے یا علاج کرنے سے پہلے جس سے متعلق وہ علاج ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی استعمال شدہ چیزیں لے کر کے آؤ۔ اس نے کنگھی استعمال کی، کنگھی یا اس کے گرے ہوئے بال یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا، کوئی ایسی چیز لے کر کے آؤ جو اس سے لگی ہوئی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ شخص بھی جادوگر ہے اگرچہ کہ قرآن پڑھتا ہو۔ اور تیسری علامت اہل علم نے ذکر کی ہے کہ جادوگر کی علامت ہوتی ہے کہ جادوگر دم کرنے، جس پر وہ دم کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، وہ اس کو خاص کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم کوئی جانور ذبح کرو یا کوئی مرغی ذبح کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم قبرستان میں اسے چھوڑ دو، فلان جگہ اسے ذبح کرو، یہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی جادوگر ہونے کی علامت ہے، ورنہ شرعی رقیہ کے اندر کوئی قربانی نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں قربانی دینا ہے؟ جنات و شیاطین کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ان کی بلی دی جاتی ہے، ان کے سروں کو کاٹا جاتا ہے۔ اسلام میں شرعی رقیہ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ مرغی ذبح کرو یا کسی کے نام سے اسے چھوڑ دو یا اس کا سر کاٹ دو اور فلاں جگہ اس کو ذبح کرو، یہ جادوگر ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم کے جادوگر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو آپ سے متعلق ہیں وہ آپ کو خبر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں آپ نے آج یہ کھایا ہے، آپ کے گھر میں یہ چل رہا ہے، آپ کے بتانے سے پہلے وہ آپ کے بارے میں کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی جادوگر ہے۔ اگر کوئی واقعتاً راقی ہے، دم کرنے والا کتاب و سنت کے مطابق، وہ کبھی آپ سے ایسا نہیں کہے گا کہ ہاں آپ کے بارے میں یہ جانتا ہوں، آنے سے پہلے مجھے اس کی خبر ہو چکی تھی۔ کیسے آپ کو خبر ہوئی؟ کس نے آپ کو خبر دی ہے؟ یہ تو یہ لوگ جادوگر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جادوگر ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ جادوگر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف دم کر رہے ہیں، جبکہ ان کا طریقہ جادوگروں کا طریقہ ہے اور کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو جادوگروں کی سزا کتاب و سنت میں اور صحابہ اکرام کے اقوال میں جو چیز منقول ہے، حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ اس کے کفر اور فساد کی سزا ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے 1 سال پہلے ہمارے پاس یہ خط لکھ کر کے ہمیں بھیجا۔ کیا خط لکھا حضرت عمر نے؟ ان اقتلوا کل ساحر وساحرہ، ہر جادوگر مرد اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سزا کو نافذ کیا ہے کہ اگر کوئی جادوگر مرد یا عورت ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور واقعتاً انہیں قتل کیا گیا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت حفصہ ام المومنین پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کر دیا، جب ام المومنین کو پتا چلا تو ام المومنین کے حکم پر اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس سے بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جادو انسان کے عقل پر اثر کرتا ہے، بدن پر اثر کرتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، اور جادو کے سبب
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر تھا کہ آپ بسا اوقات وہ چیز نہیں کرتے تھے لیکن آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں نے کر دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کا اثر ہوا ہے. یہود مشہور ہیں جادو کرنے میں اور ان کے پاس یہ علم پایا جاتا ہے. تو کتاب و سنت میں اس کی سزا رکھی گئی ہے. ایسے لوگ فساد مچانے والے ہیں, انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے. اور واقعتاً اسلامی حکومتوں میں قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی بعض جگہوں پر ایسے جادوگروں کو ڈھونڈ کر کے انہیں قتل کی سزا دی جاتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے خاندان اور رشتے اور تعلقات انسان ہلاک ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے اور بہت بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا بھلا آدمی اس کا پورا ذہن خراب ہو جاتا ہے, اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے, وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسے کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے, ایسی اس کی عقل ہو جاتی ہے. اس طرح سے بیمار ہو جاتا ہے وہ, اور کوئی اس کا مرض سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس کو کیا ہوا ہے, جادو کے سبب سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے. لوگ علاج کرا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیا وجہ ہے. کوئی فزیکلی پرابلم اس کا نہیں دکھ رہا ہے لیکن بہت زیادہ وہ بیمار ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. تو جادو انسان کے جسم پر اثر کرتا ہے اور اس کے لیے سزا بھی رکھی گئی کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام ذہبی نے نقل کی ہے رحمہ اللہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث, 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے آپ نے کہا مصدق بالسحر, جادوگر کی باتوں پر یقین کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. مصدق بالسحر, اگر کوئی جادوگر ہے وہ آپ کو خبر دے رہا ہے, غیب کے دعوے کر رہا ہے اور آپ اس کی ہر بات کو سچ مان لے رہے ہیں. جادوگر کہتے ہیں کہ جائیے, ایک دن میں آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آج شام تک بالکل صحیح ہو جائے گا. آپ کو کیسے پتا شام تک صحیح ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں واقعتاً کہ اللہ عز و جل نے کتاب و سنت میں یا حدیثوں کے اندر منقول ہے کہ دم کرنے کے 5 گھنٹے کے اندر آپ ٹھیک ہو جائیں گے, شام تک بالکل اتنے بجے تک ٹھیک ہو جائے گا. کیسے کہتے ہیں یہ لوگ؟ تو جادوگروں کی تصدیق کرنے والے لوگ, اگر آپ مان لیتے ہیں اس کے بعد کہ ہاں میری گم شدہ چیز اس آدمی نے کہا ہے 2 دن کے اندر اندر آپ کو ملے گی, 1 دن کے اندر فون آئے گا, 1 دن کے اندر مسئلہ حل ہوگا, ایسے لوگوں کی باتوں کو سچ ماننے والا لا يدخل الجنہ, جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ یہ جھوٹے کی تصدیق ہے, غیب کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق ہے, جائز نہیں ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ جادو اللہ کے ساتھ شرک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث, اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کو شرک کہا ہے, الرقا والتمائم والتولۃ شرک, ایک ہے دم کرنا, یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اسی طرح تعویذ اور دھاگے پہننا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ, اور جادو کرنا شرک ہے اللہ کے ساتھ. 3 چیزیں شرک ہیں. سب سے پہلے دم کرنا, دم کرنے سے مراد وہ دم جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے, شرکیہ دم ہے جس کے اندر بہت ساری غلط چیزیں. اہل علم نے کہا جادوگر کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بولتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بات کر رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اتنی تیزی سے یا تو بول رہا ہے وہ کہ ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا ہے. اور اسی طرح وہ لکھتا بھی ہے تو نہیں معلوم کہ اس نے کیا لکھا ہے, کیا معنی ہے اس کا, یہ بھی جادوگر کی علامت ہے. بہت سارے عاملین نمبر لکھ کر کے دیتے ہیں, نمبر کا کیا معنی ہے, کیا ہوگا نمبرات سے, نمبر لکھ کر کے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے. یہ بھی جادوگروں کی علامتوں میں سے اہل علم نے ذکر کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا غیر شرعی رقیہ, تعویذ گنڈے, اور اسی طرح سے وتی ولت شرکن, میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی ایک جادو کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس جادو کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. آخر میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں, بڑی اہم بات کہتے ہیں, وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں عام طور پر اللہ کے اکثر بندے اسے نہیں جانتے ہیں. جتنے کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو آگے آپ سنیں گے یا سیکھیں گے, اکثر اللہ کے بندے ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں اور ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے. کہتے امام ذہبی رحمہ اللہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ جاہلوں کے سلسلے میں جلدی نہ کرے. جو آدمی نہیں جانتا ہے ان کے بارے میں جلد بازی کرنا اور ان کے اوپر حکم لگا دینا, انہیں دھتکار دینا, یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے, بلکہ انہیں نرمی کرنا چاہیے, اور اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. امام ذہبی کہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ابھی ابھی توبہ کر کے توحید میں آئے ہیں, یا کافروں کے ملکوں میں پلے بڑے ہیں, یا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں ابھی ابھی آئے ہیں, کہتے ہیں ایسے لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں, دین نہیں جانتے, کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ ایسے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں, تو ان پر حکم لگانا نہیں چاہیے بلکہ انہیں تعلیم دینا چاہیے. اگر ہم حکم لگا دیں گے ہاں یہ جاہل ہے اور یہ صحیح نہیں, اس کو دھتکار دیں گے, تو سمجھائیں گے کب, انہیں بتائیں گے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اچھائی کے ساتھ
انہیں سکھائیں، شہادتین ہوں اور اسی طرح نماز ہو، دیگر چیزیں ہوں، کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہو، انہیں سکھانا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہتے امام ذہبی رحمہ اللہ آخر میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس آدمی تک اللہ کا دین نہیں پہنچائے ایسے آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جس آدمی تک اللہ کا دین نہیں پہنچائے، چاہے وہ اسلام ہو، اگر کسی انسان تک اسلام نہیں پہنچا ہے، توحید نہیں پہنچی ہے، چاہے وہ کافر ہو، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن توحید اس تک نہیں پہنچی ہے، ایسے آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے لوگوں کو جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یہ مشہور عقیدے کا مسئلہ ہے، جسے العذر بالجہل کہا جاتا ہے، کہ ہمارے عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک حق نہیں پہنچا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک ان تک دین نہ پہنچے۔ دین اگر پہنچ گیا اور ان لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا تو یہ لوگ گمراہ ہیں اور ان لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ کسی تک دین پہنچا ہی نہیں تو یہ معذور ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں سے متعلق مسند احمد میں روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ ایسے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا ہے، قیامت کے دن دوبارہ ان کا حساب ہوگا، دوبارہ ان لوگوں کا حساب ہوگا، اور ایک آگ جلائی جائے گی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ کود جاؤ آگ میں۔ جو لوگ اس میں کود جائیں گے وہ نجات پائیں گے، اور جو اس میں نہیں داخل ہوں گے حقیقت میں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا ہے، یہ لوگ معذور ہوتے ہیں، اگرچہ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں، تو وہ کیوں جہنم میں جائیں گے جبکہ ان تک کوئی پہنچنے والا پہنچا نہیں ہے، ان تک خبر نہیں پہنچی ہے۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں تک توحید نہیں پہنچی ہے، لوگ وہاں نہیں جانتے توحید کو، سنت کو۔ ایسے لوگ معذور ہیں جب تک ان تک دین نہ پہنچے۔ امام ذہبی نے اس کی دلیل بھی دی ہے۔ حبشہ میں جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، وہاں وہ رہتے تھے، یہاں پر قرآن و سنت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھیں، لیکن جو صحابہ حبشہ میں رہتے تھے ان تک تو دین نہیں پہنچ رہا تھا، ان تک تو نہیں معلوم ہو رہا تھا ان کو کہ کیا نازل ہوا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ ان صحابہ تک کیسے بات پہنچے گی؟ اتنی دوری پر وہ لوگ رہتے تھے، تو جتنا علم ان کے پاس تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور اتنے دنوں تک جب تک دین نہیں پہنچتا تھا وہ معذور مانے جاتے ہیں۔ تو یہ مشہور مسئلہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جس نے کتاب و سنت کو سنا نہیں ہے وہ معذور ہے، جب تک اس تک قرآن نہ پہنچے، جب تک اس تک سنت نہ پہنچے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ جو نہیں جانتے انہیں سکھانے کی فکر کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی گمراہی سے، شرک سے اور جادو سے محفوظ رکھے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔